ناظرین و مستمعین، ہمارے معاشرے میں لوگوں کی اکثریت میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ایک طبقہ تو مایوسی کا شکار ہے اور دوسرا طبقہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ مایوسی یہ بھی انسان کو کفر اور جہنم تک لے جاتی ہے، اور غرور اور گھمنڈ یہ بھی انسان کو کفر اور جہنم تک لے جاتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ الرحمن ہم اس بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کریں گے، اور یہ غلط فہمی کیا ہے؟ ہمارے ہاں جن لوگوں کے پاس پیسہ، روپیہ، اونچا عہدہ نہیں ہے، وہ غربت کی حالت میں ہے یا مالی وسائل کی ایک کمی کے ساتھ دوچار ہیں، وہ خود کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، نچلے طبقے کا سمجھتے ہیں۔ وہ باوجود کہ متقی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، حلال کھانے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ مال کی کمی کی وجہ سے، مال کے نقصان کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے اور ایک معمولی سطح کی زندگی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کائنات کے بڑے ناکام ترین لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف جن کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، اونچا عہدہ ہے، تعلقات ہیں، وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ ہمارے پاس یہ گاڑی بہت مہنگی ہے، اونچا عہدہ ہمارے پاس ہے، ہمارے تعلقات بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو پہلی فکر ہے یہ بھی مایوسی اور جہنم تک انسان کو لے جاتی ہے، اور یہ جو دوسری فکر ہے غرور اور گھمنڈ والی، یہ بھی کفر اور جہنم تک لے جاتی ہے۔ ناظرین، انسان کا فقیر ہونا، تھوڑی تنخواہ لینا، یہ کوئی ذلت یا ناکامی کی علامت نہیں ہے۔ کسی کی تنخواہ زیادہ ہونا، وسائل کا زیادہ ہونا، یہ اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے کامیاب وہ ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ ان دونوں میں سے کامیاب وہ ہے جو اللہ کے احکامات کا پابند ہے۔ ان دونوں میں سے کامیاب وہ ہے جو اپنے اللہ کی خوشنودی کا طالب ہے۔ واللہ العظیم، بڑے بڑے فقیر لوگ، بڑے بڑے محتاج لوگ ہزاروں بادشاہوں سے بہتر ہیں۔ جو فقیر لوگ اور محتاج لوگ، معذور لوگ، معمولی حیثیت کے لوگ تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مال یہ بھی آزمائش ہے، فقر یہ بھی آزمائش ہے۔ کبھی اللہ دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ لے کر آزماتے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرے، جو اللہ کا حیا کرے، جو نماز کی پابندی کرے، جو ظلم سے باز آ جائے۔ تو ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کے بڑے وزیر سے لے کے ایک معمولی حیثیت کے مزدور تک ہر شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ جس کے پاس مال کی کمی ہے وہ مایوسیوں کی وادی میں ہے، اور جو وسائل کی کثرت رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو غرور اور گھمنڈ کے محل میں سمجھتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جی، اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہر حال میں اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنے احکامات کی پاسداری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مایوسی اور غرور اور گھمنڈ سے بچا کر اپنے محبوب بندوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔